اور ساتھ مجھے اس بات کی نصیحت فرمائیے، اس بات کی تلقین فرمائیے کہ میرے بہت سارے رشتہ دار ہیں جن میں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اللہ کے نبی چچا بھی ہے، چچی بھی ہے، ماموں بھی، مامی بھی، تایا بھی، تائی بھی، بھتیجا بھی، بھتیجی بھی، سب کچھ سارے رشتہ دار موجود۔ اللہ کے نبی ان سب کے اندر سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ سائل کا سوال سنیے، اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، میرے نبی نے فرمایا میرے صاحبی تیری ماں۔ اب پوچھنے والے کا باپ بھی تو ہوگا، پوچھنے والے کی بیوی بھی ہوگی، بیٹا بھی ہوگا، رشتہ دار بھی ہوں گے، اور اس صحابی کے ذریعے رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے آخری مسلمان تک میرے نبی نے پیغام پہنچا دیا کہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے۔ قال ثم من، کہنے لگا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، ماں کی اطاعت بھی کروں گا، فرما برداری بھی کروں گا، اللہ کے نبی ماں کی خدمت بھی کروں گا، اس کے بعد قال ثم امک، میرے صحابی پھر تیری ماں؟ کہا اللہ کے نبی 2 بار ہو گئی، 2 بار نصیحت قبول کر لی۔ قال ثم من، اس کے بعد قال ثم امک، میرے صحابی پھر تیری ماں۔ 3 بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کے بارے میں نصیحت کی کہ اگر تو کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے، اگر نیکیوں میں سب سے زیادہ کوئی حقدار تیری نیکی کا ہے، اگر کسی کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرنا چاہتا ہے، عزت کرنا چاہتا ہے، کسی پر خرچ کرنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کا ماں، تو سب سے بڑھ کر حقدار تیری ماں ہے۔ جب 4تھی بار اس نے پوچھا نا قال ثم من، تو 4تھی بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تیرا باپ۔ او یارو، ماں کا اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا منصب، جانتے ہو کیوں؟ باپ کا رتبہ بھی چھوٹا نہیں ہے، باپ کا رتبہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن چونکہ جس حدیث کے اوپر میں بات کر رہا ہوں تو اس میں ماں کا مرتبہ اللہ رب العالمین کے نبی نے 3 بار بتایا کہ تیری ماں، جس ماں کا تو دل دکھاتا ہے، جس ماں کے قدموں تلے رب نے جنتوں کو رکھ چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کے لیے اس ماں کا دل دکھاتا ہے۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اور یارو اللہ کی قسم، دنیا کا ہر رشتہ بار بار مل جائے گا، ایک بیوی نہیں کئی بیویاں مل جائیں گی، اگر ماں چلی گئی ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ماں نہیں ملے گی۔ آج جس کی ماں نہیں ہے وہ پچھتاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، ہائے کاش کہ میری ماں ہوتی، ہائے کاش میری ماں ہوتی، اپنے ماں کے قدموں کو دھو کے پی لیتا، لیکن اب ہائے کاش کے سوا کوئی فائدہ نہیں۔ جس کی ماں موجود ہے، جس کا باپ موجود ہے، یارو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جنت بناؤ۔ تو سجدے میں جنت کو ڈھونڈتا ہے، کیا کرتے ہو؟ نماز کس لیے؟ روزہ کس لیے؟ حج و زکوٰۃ میرے محترم بھائیوں، تمام کی تمام عبادات اس لیے کہ جنت مل جائے، اللہ کی قسم اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں یاد رکھنا، اگر ماں یا باپ میں سے کوئی ناراض، بھول جاؤ جنت کو۔ ماں باپ میں سے کوئی ناراض، بھول جاؤ پھر رب کی رضا کو۔ رب کی رضا چاہتے ہو، جنتوں کا حصول چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ میں سوچنے لگا کہ ماں باپ دونوں ہی بہت اہم چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی نے 3 بار ماں کا رتبہ مقام کیوں بتایا؟ میرے محترم بھائیوں، ماں نے بڑی صعوبتیں جھیلی ہوتی ہیں، یعنی ماں باپ جب ملتے ہیں، اس کے بعد باپ جدا ہو گیا، اب سارا کردار اس اولاد کو لے کے ماں کا ہے۔ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ان 9 مہینوں کی تکلیفوں کو جانتے ہو؟ کتنی تکلیف سے تیری ماں نے گزر کے تجھے جنا ہے، پھر جنتے وقت کی تکلیف، پھر جننے کے بعد 2 سال تجھے دودھ پلایا، یعنی اپنا خون پلایا، اپنی چھاتی سے چمٹا کے رکھا،
خود گیلے میں سو کے تجھے سوکھے میں سلایا، پھر 2 سال کے بعد تیری جوانی تک کی پرورش، یہ سب کچھ ماں نے کی ہے، یہ سب کچھ ماں نے کی ہے۔ اس ماں کا دل دکھاتا ہے، اس باپ کو کہتا ہے اپنے باپ کو، تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟